میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیا میں تم کو یہ خبر نہ دوں کہ تمہارے رب کے نزدیک تمہارا کون سا عمل سب سے اچھا، سب سے پاکیزہ اور سب سے بلند درجے والا ہے، اور جو تمہارے سونے اور چاندی کو صدقہ کرنے سے بھی زیادہ اچھا۔ صحابہ کرام نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ کون سا عمل ہے؟ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وہ عمل اللہ کا ذکر کرنا ہے، اللہ کا ذکر کرنا ہے۔ اب ایک ایسی حدیث آپ کو سنانے جا رہا ہوں جو مشکات کی ہے، اور اس حدیث مبارکہ کو سننے کے بعد مجھے یقین کامل ہے کہ انشاءاللہ العظیم آپ ہم سب یہ کوشش کریں گے کہ ہماری زبان غیبت اور چغلی کر جھوٹ بولنے میں نہیں، اللہ کے ذکر کے اندر گزرے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بہت غور سے سنیے گا، بہت غور سے، تاکہ آپ اللہ کے ذکر کی اہمیت کو سمجھ سکیں۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اول من یدعا الی الجنۃ یوم القیامہ الذین یحمدون اللہ فی البأساء والضراء۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، جنہیں قیامت کے دن سب سے پہلے جنت کی طرف بلایا جائے گا، جنہیں قیامت کے دن سب سے پہلے جنت کی طرف بلایا جائے گا، وہ ہوں گے جو خوشی میں اور غم میں اللہ عز و جل کی حمد بیان کرتے ہیں، یعنی الحمدللہ کہ خوشی ہو تو بھی الحمدللہ اور غم ہو تو بھی الحمدللہ، جس حال میں اللہ رکھے میرے کریم تیرا شکر ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اسی طریقے سے حضرت عمرو ابن شعیب رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ وہ اپنے والد سے، وہ اپنے دادا سے راوی ہیں، انہوں نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو صبح کو 100 بار سبحان اللہ پڑھے اور شام کو 100 بار، تو وہ اس کی طرح ہوگا جو 100 حج کرے، یعنی صبح 100 بار سبحان اللہ پڑھنا اور اسی طریقے سے شام کو 100 بار سبحان اللہ کہنا، یہ 100 بار صبح و شام سبحان اللہ کہنا، یہ اس بندے کی طرح ہے جس نے 100 حج کیے، یعنی اللہ اس کے برابر اسے ثواب عطا فرمائے گا۔ اور جو صبح کو 100 بار الحمدللہ پڑھے اور 100 بار شام کو، تو اس جیسا ہوگا جو اللہ عز و جل کی راہ کے اندر 100 گھوڑے خیرات کرے، 100 گھوڑے خیرات کرے، یعنی 100 گھوڑے خیرات کرنے کے برابر اللہ اس بندے کو ثواب عطا فرماتا ہے جو صبح کو 100 بار الحمدللہ کہے اور شام کو 100 بار الحمدللہ کہے۔ اسی طریقے سے فرمایا گیا، اور جو صبح کو 100 بار لا الہ الا اللہ پڑھے اور 100 بار شام کو، تو اس کی طرح ہوگا جو اولاد حضرت اسماعیل علیہ السلام سے 100 غلام آزاد کرے۔ اور اسی کے ساتھ فرمایا گیا، اور جو 100 بار صبح کو اللہ اکبر پڑھے اور 100 بار شام کو، تو کوئی اس سے زیادہ نیکیاں اس دن نہ کر سکے گا سوائے اس کے جو اتنی ہی بار یہ کلمات پڑھے۔ اب یہاں ایک تھوڑا سا کریکشن کر دوں، اگر کوئی یہ تصور کرتا ہو کہ چلو 100 بار سبحان اللہ صبح پڑھ لیں، 100 بار سبحان اللہ شام کو پڑھ لیں، تو 100 حج کرنے کا ثواب مل جائے گا، تو لاکھوں روپے خرچ کرنے کی ضرورت ہی کیا ہے، حج تو ہو جائے گا۔ تو حج کا ادا کرنا اور ہے اور ثواب کا ملنا اور ہے۔ جیسے مثال کے طور پر کوئی ڈاکٹر نے آپ سے کہہ دیا، کسی طبیب نے آپ سے کہہ دیا کہ یار صبح کو آپ 4 منقع کھا لو، 5 منقع کھا لو یا 5 بادام کھا لو، تو آپ کو جو ہے یہ 5 بادام جو ہے نا، یہ 3 روٹی جیسی طاقت آپ کو عطا کر دے گا۔ تو آپ 5 بادام کے بعد روٹی کھانا تو نہیں چھوڑیں گے، اس لیے کہ بادام سے پیٹ نہیں بھرتا، روٹی ہی سے پیٹ بھرتا۔ بادام سے پیٹ نہیں بھرے گا، پیٹ تو روٹی ہی سے بھرے گا۔ اسی طریقے سے آپ کو حج تو وہاں جا کر کے ہی ادا ہوگا، جب تک آپ وہاں جائیں گے نہیں
तवाफ काबा नहीं करेंगे, वुकूफ अरफा नहीं करेंगे, मिना में नहीं पहुंचेंगे, आपका हज नहीं होगा। वो तो वहां जा करके ही करना है। लेकिन अगर कोई बंदा 100 बार सुबहान अल्लाह सुबह और 100 बार सुबहान अल्लाह शाम को पढ़ ले तो अल्लाह ताला उस अमल जितना सवाब उसे अता फरमाए। लेकिन फर्ज साकित नहीं होता। आप सोचेंगे कि चलो यार लाखों रुपए बच भी गए और उसी के साथ साथ जो है वो हज भी हो गया, तो हज नहीं होगा। हज तो वहीं जाकर के होगा। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, इसी तरीके से आप देखें आकाए करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने जिक्र की महफिल की फजीलत क्या बताई है। जो आप आते हैं हर शनिचर को इज्तिमा के अंदर और यहाँ जिक्र इलाही होता है, जानते हैं इसकी फजीलत क्या है? अभी सदी से समझिएगा। मालूम तो है, नजर भी कोई चीज नहीं आती, इतनी रोशनी कहाँ कि हम कुछ देख सकें, इतनी बीनाई कहाँ कि हम देख सकते हैं। हमारी आंखें तो दूसरों के ऐब देखने से ही फुर्सत नहीं पाती। हमारा काम ही यही है, ढूंढो किसी के ऐब मिलते हो तो, इसलिए अच्छाइयां नजर नहीं आती ना, ऐब भी नजर आते हैं। लेकिन हजरत अबू हुरैरा रदी अल्लाह तआला अन्हु और हजरत अबू सईद खुदरी रदी अल्लाह तआला अन्हु से मरवी है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब कोई जमाअत जिक्र इलाही के लिए बैठती है तो फरिश्ते उनको घेर लेते हैं, और फरिश्ते उनको घेर ही नहीं लेते बल्कि रहमत उनको ढांप लेती है। सुकून और इत्मीनान की दौलत उनके लिए नाजिल होती है और अल्लाह ताला उनका तज़किरा उन फरिश्तों में फरमाता है जो उससे करीब होते हैं। यानी अल्लाह के करीब जो फरिश्ते होते हैं, उन फरिश्तों के दरमियान अल्लाह अज़्ज़ व जल इन जिक्र की महफिल में बैठने वाले सुनने सुनाने वालों का जिक्र अल्लाह फरमाता है, अल्लाह के जिक्र। इसी तरीके से मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, हजरत मुआज़ बिन जबल रदी अल्लाह ताला अन्हु रिवायत करते हैं कि इब्ने आदम का कोई अमल ऐसा नहीं जो उसको अदाब इलाही से नजात दिला दे सिवाय जिक्र इलाही। अब यहाँ मैं आपको थोड़ा सा समझा दूं। कल बरोज़े क़यामत अल्लाह रब्बुल इज्जत जल्ल जलालुहु हुक्म देगा, इसके पैर को जांच करो, पैर से क्या गुनाह किया। हाथ को देखो तो सारे आज़ा की जांच होगी और सारे आज़ा गुनाहों की गवाही देते नजर आएंगे, सारे आज़ा। यहां तक कि रब फरमाएगा कि इसकी जबान की जांच की जाए, तो जबान वो भी किसी हद तक गुनाह की गवाही तो देगी, लेकिन जबान के एक किनारे पर अल्लाह का किया हुआ जिक्र जो है वो लिखा हुआ होगा। फरिश्ते अर्ज करेंगे गुनाह तो इसने किया लेकिन तेरा जिक्र भी इसने जबान से किया है। रब फरमाएगा मेरे जिक्र की बरकत से मैंने इसके गुनाहों को माफ फरमा। ए रसूल आजम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, इसलिए अल्लाह का जिक्र करते रहना चाहिए। बहुत करो अल्लाह का जिक्र, उठते बैठते अल्लाह का जिक्र करो, उठते बैठते अल्लाह का जिक्र। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह का जिक्र इतना किया कि हदीस मुबारका में यज़कुरुल्लाह फी कुल्ली हीन, हर वक्त हुजूर अल्लाह का जिक्र करते थे। हम और आप सो जाएं तो वुजू टूट जाता है, लेकिन हुजूर सोए तो वुजू नहीं टूटता, इसलिए कि उनका दिल अल्लाह की याद में लगा रहता है, अल्लाह के जिक्र में लगा रहता है। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, इसलिए अल्लाह का जिक्र करना चाहिए। और याद रखें हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह का जिक्र कितना किया, इतना किया कि आज पूरी दुनिया की मस्जिदों से अल्लाह के जिक्र की आवाज बुलंद हो रही है। और ये हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अल्लाह के जिक्र को आम करने का सदका है और अल्लाह के जिक्र करने का सदका है कि इतना अल्लाह का जिक्र आम हुआ। तो फिर रब ने भी फरमाया, महबूब तूने मेरा इतना जिक्र किया ना, अब सुन मैं क्या करता हूँ, वरफ़अना लका ज़िक्रा, तूने मेरा इतना जिक्र किया, अब मैं तेरे जिक्र को बुलंद करता हूँ। जहां जहां मेरा नाम लिया जाएगा वहां वहां तेरा नाम भी लिया जाएगा। कलमे में अल्लाह के जिक्र के साथ हुजूर का नाम, कलमे शहादत में अल्लाह के जिक्र के साथ हुजूर का जिक्र, अज़ान के अंदर अल्लाह के जिक्र के साथ हुजूर का जिक्र, नमाज में अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल के जिक्र के साथ हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद। आप ये सब देखें, ये इसलिए यहाँ से एक ज़हन मिला, जो अल्लाह का जिक्र करता है अल्लाह उसके जिक्र को बुलंद कर दिया करता है। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, इसी के साथ साथ और मजीद समाअत फरमाएं, हजरत अब्दुल्लाह इब्न बुस्र रदी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है कि एक शख्स रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाजिर हुआ
اور عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اسلام کے مجھ پر بہت سے احکام ہیں، آپ مجھے ایسی بات بتا دیں جس پر میں تکیہ کروں۔ تکیہ کے معنی بھروسہ، تکیہ کے معنی کیا ہوتا ہے؟ بھروسہ، جس پر میں بھروسہ کروں۔ تب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہاری زبان اللہ تعالیٰ کی یاد میں ہمیشہ تر رہے، یعنی یہ ایسی چیز ہے کہ اگر تمہاری زبان اللہ کی یاد میں، اللہ کے ذکر کے اندر ہمیشہ تر رہتی ہے تو تمہیں اللہ سے یہ بھروسہ کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ تمہاری نجات فرما دے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اب جو حدیث سنانے جا رہا ہوں یہ بخاری شریف، اور میں سمجھتا ہوں اس حدیث کو سننے کے بعد یقیناً آپ کے دل میں اللہ کے ذکر کی تڑپ بھی پیدا ہوگی اور اللہ کی یاد کی تڑپ بھی پیدا ہوگی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سبحان اللہ، ایک بار کہہ دیجیے سبحان اللہ، جب بندہ ذکر الہی کے لیے اپنے ہونٹوں کو ہلاتا ہے، جب بندہ ذکر الہی کے لیے اپنے ہونٹوں کو ہلاتا ہے اور ذکر کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ ہو، یعنی اس بندے کے ساتھ اللہ کی رحمت ہو۔ ادھر ہم نے کہا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو گویا اللہ عز و جل کی معیت، اس کی رحمت، اس کے کرم کے ساتھ ہمارے ساتھ ہو جایا کرتی۔ اب میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، ہم ہمیشہ چاہتے ہیں یہ ساتھ رہے، وہ ساتھ رہے، فلاں ساتھ رہے، فلاں ساتھ نہ رہے۔ جنگل میں چلے گئے کوئی ساتھ نہیں، بیابان میں چلے گئے کوئی ساتھ نہیں، بہت سارے ایسے سفر ہوتے ہیں جس میں انسان تنہا ہوتا ہے، بلکہ یوں سمجھ لیں کہ قبر میں گئے تو تنہا گئے، کوئی ساتھ نہیں۔ کون سی خامیاں ہیں ہمارے اندر جس کی وجہ سے ہماری عزت تار تار ہو رہی ہے؟ وہ کون سی چیز ہماری زندگی سے رخصت ہو گئی جس کی وجہ سے وقار کا تاج اتر گیا؟ اسے آج سمجھنا ہے۔ ایک نشست میں تو آپ سب کچھ نہیں سمجھ سکتے، لیکن ایک صفت کے حوالے سے آپ ضرور سمجھ سکتے ہیں کہ انشاءاللہ حدیث مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی روشنی میں اور قرآن مقدس کی روشنی میں آج میں آپ کو یہ سمجھانے کی کوشش کروں گا انشاءاللہ کہ اللہ کس بندے کو بلندی عطا کرے۔ اور یہ بات یاد رکھیں، جو فارمولہ اللہ اور اس کے رسول دیں وہی فارمولہ در حقیقت کامیابی کا فارمولہ۔ تو میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بلندی کا ایک عظیم نسخہ پہلے تو یہ ذہن میں رہے جو میں عرض کرنے جا رہا ہوں، اسے اچھی طرح سماعت فرمائیں۔ کوئی کسی کو نہ بلند کر سکتا ہے اور نہ کوئی کسی کو پست کر سکتا ہے۔ بلندی دینے والا بھی اللہ ہے اور پست کرنے والا بھی اللہ ہے۔ قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل۔ وہ جسے چاہے ملک عطا فرمائے، جس سے چاہے ملک چھین لے، جسے چاہے عزت عطا فرمائے، جسے چاہے ذلت عطا فرمائے، سب کچھ اس کے دستے قدرت میں ہے۔ تو یہ بات پہلے سے ذہن کے اندر نقش کر لیں کہ اللہ جسے چاہے بلندی عطا کرے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ راستے بتا دیے کہ اس راستے پر چلو گے تو اللہ تمہیں بلندی عطا کرے گا۔ بڑا واضح سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، من تواضع للہ فقد رفعہ اللہ۔ کون بلندی عطا کرے گا؟ اللہ بلندی عطا کرے گا، یہ حضور نے فرما دیا۔ ایک صفت اگر انسان کے اندر پیدا ہو جائے تو وہ صفت اتنی طاقتور ہے کہ اس شخص کی بلندی اللہ لکھ دیتا ہے اور اسے بلند و بالا مقام عطا کر دیتا ہے، اور وہ صفت ہے تواضع، عاجزی، انکساری، بچھ جانا اور اپنے آپ کو کچھ نہ سمجھنا اور سب کچھ اللہ رب العزت جل جلالہ کو جاننا۔ یعنی یوں سمجھیں کہ اللہ کے سامنے، اللہ کی قدرت اور کبریائی کے سامنے جھک جانا، بچھ جانا۔ اگر کوئی ایسا کرتا ہے تو میرا مولا اسے بلندی عطا فرما۔ اب تھوڑا سا سمجھیں تواضع کسے کہتے ہیں، تاکہ آپ اچھی طریقے سے اس کو دل و دماغ میں بٹھا کر
اس پر عمل کی کوشش کر سکتے. تواضع یہ ہے کہ آدمی اپنے نفس کو اللہ کے تابع کر دے، جو کچھ اللہ فرمائے اس کے آگے اپنے نفس کو، اپنے وجود کو جھکا دے. پتا چلا جو اللہ کے حکم کے سامنے نہیں جھکتا گویا اس کے اندر تواضع نہیں ہے، وہ اکڑتا ہے، وہ کبر کرتا ہے. میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، جہاں اللہ کا حکم سامنے آ جائے تو اس طاقتور رب کے سامنے جھک جاؤ، بچھ جاؤ. مولا کا حکم ہے، مولا کا فرمان ہے، اور اسی کے ساتھ ساتھ اس کے سامنے عاجزی اور انکساری اختیار کرے، اس کے حکم کے سامنے سر تسلیم خم کر دے اور اس کے فیصلے پر کسی قسم کا اعتراض نہ کرے. اسے کہتے ہیں تواضع. اب تھوڑا سا لفظ کا معنی، چونکہ سرکار نے فرمایا من تواضع، تو یہ تواضع جو ہے یہ کس مادے سے نکلا ہے اور اسی کے ساتھ ساتھ جو ہے اس کا معنی کیا ہے اسے سماعت فرمائیں. تواضع ذیاتن سے ہے جس کا معنی ذلت و پستی ہے. ذلت و پستی، اللہ کے لیے اپنے نفس کو ذلیل اور پست بنانا. سبحان اللہ. توجہ چاہوں گا جملے پر. اللہ کے لیے، کس کے لیے پہلے بتائیں؟ اللہ کے لیے، پہلے ذہن میں رکھیے. اللہ کے لیے اپنے نفس کو ذلیل اور پست بنانا باعث عزت ہے، اور دوسروں کے لیے ذلیل و پست بنانا باعث رسوائی ہے. یعنی ہم اپنے آپ کو ہلکا پھلکا، عاجز اور منکسر المزاج. منکسر المزاج ایک الگ چیز ہے، یعنی اپنے آپ کو عاجزی انکساری کے ساتھ کسی کے سامنے اپنے آپ کو بچھا دیں. ایک جنرل انسان کے سامنے، کوئی ارب پتی آیا اس کے سامنے بچھ گئے، کوئی ایسا بندہ آیا جو طاقتور ہے، فاسق و فاجر ہے، لیکن اس کے سامنے بچھ گئے، تو اس سے اللہ عزت نہیں عطا کرے گا، اس سے اللہ ذلت عطا کرے گا. لیکن اگر کوئی اللہ کی طاقت کے سامنے بچ جائے تو مولا اسے اٹھا کر عزت کی سربلندی عطا کر دے گا. جھکو اس کے سامنے، کچھ نہ سمجھو، خود اس کے سامنے بچ جاؤ. جب اس کے سامنے آدمی خود کو عاجز بنا دیتا ہے، اس کے سامنے آدمی اپنے آپ کو ذلیل کر دیتا ہے، مولا تیرے سامنے میری حیثیت ہے ہی کیا، میں کچھ بھی نہیں ہوں. جب انسان خود کو اللہ کے سامنے اتنا عاجز اور پست بنا لے تو مولا پھر اس بندے کو عزت و سربلندی عطا کرتا ہے. اس کو میں نماز کے ذریعے بتا دوں. آدمی پہلے نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے، اس میں بھی عاجزی، کھڑے ہونے میں بھی عاجزی. کیسے کھڑا ہوتا ہے؟ ہاتھ باندھ کرنا. بتائیے نا، آپ مجھے جواب دیجئے، کیسے کھڑا ہوتا ہے؟ ہاتھ باندھ لیتے نا، ہاتھ باندھ کے اس کی بارگاہ میں کھڑا ہے عاجزی کے ساتھ. بھئی ظاہر سی بات ہے کسی کو بڑا مان کر کے آدمی اس کے سامنے ہاتھ باندھے، پھر اس کا جی اس عاجزی سے نہیں بھرا تو پھر وہ جھک گیا، رکوع میں چلا گیا. اور رکوع میں جا کر کیا کہتا ہے؟ پہلے شروع کیا ہاتھ باندھ کر اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے. رکوع میں گیا تو کہا سبحان ربی العظیم، جھک کر کہہ رہا ہے میں کسی اور کے سامنے نہیں جھکا، پاک ہے وہ ذات جو میرا رب ہے اور سب سے عظمت والا ہے. سبحان ربی العظیم کہہ کر کے وہ اپنے آپ کو جھکا لیتے. کس کے سامنے؟ بولیے. ابھی اس کا جی نہیں بھرا اتنے جھکنے پر، پھر وہ سجدے میں جا کر پورا پچ جاتا ہے. اب صرف گردن نہیں جھکتی، اب گھٹنے بھی جھک گئے، ہاتھ بھی جھک گیا، سر بھی جھک گیا، ناک بھی جھک گیا، آنکھیں بھی جھک گئی. گویا پورا اپنے رب کی بارگاہ میں اس نے اپنے آپ کو بچھا دیا اور بتا دیا میرے نزدیک کوئی بڑا نہیں ہے، تو ہی بڑا ہے. میں عاجز ہو کر، پست ہو کر تیرے سامنے جھک گیا ہوں. تو رب فرشتوں سے فرماتا ہے جو میرے سامنے اس طرح سے عاجز ہو کر کے بچ جائے، کیا میں اسے عزت عطا نہ کروں؟ فرشتوں گواہ ہو جاؤ، میں نے اس کو بلندی عطا فرمائی. اسی لیے آپ دیکھیں رکوع میں سبحان ربی العظیم، سجدے میں سبحان ربی الاعلیٰ. بلندی ہی کی بات کی جا رہی ہے، عظمت ہی کی بات کی جا رہی ہے. کسی طاقتور انسان کے سامنے انسان نہیں جھک رہا، کہہ رہا ہے کہ عظمت والا میرا رب ہے، اعلیٰ میرا رب ہے، میں اس کے سامنے جھکا ہوں. یہاں سے یہ بات واضح طور پر سمجھ میں آ گئی کہ جو خدا کے سامنے جھک جائے خدا اسے گرنے نہیں دیتا، اسے اٹھا لیتا ہے، اسے بلندی عطا کر. لیکن یہ بھی اللہ کے لیے اس کی طاقت. اب ہماری قوم اللہ کی طاقت و قدرت ہی کو تو نہیں جانتی، مالدار کی قوت کو جانتی ہے، تخت و تاج کے مالکوں کی قوت کو جانتی ہے. اللہ کی قدرت کو کون؟ یہ اللہ والے جانتے. اللہ کی طاقت کو اللہ والے جانتے تھے، اللہ کی قدرت کو اللہ والے جانتے تھے. اب میں یہاں آپ کو بتاؤں تو آپ کو حیرت ہوگی. ہمارا حال کیا ہے؟ ہمارا حال یہ ہے کہ کچھ ہمیں شہرت مل گئی، کچھ دولت مل گئی، کچھ اقتدار مل گیا، کچھ عہدہ مل گیا، تو ہماری پوزیشن تھوڑی سی الگ ہو جاتی ہے. پھر ہم خود کو کچھ سمجھنے لگتے ہیں، بہتر سمجھنے لگتے ہیں.
بہتر. لیکن میں آپ کو بتاؤں گا تو حیرت ہوگی. ایسا ہی معاملہ حضرت بایزید بسطامی علیہ الرحمہ کے ساتھ ہوا. حضرت بایزید بسطامی رحمت اللہ تعالی علیہ دریا کے کنارے سے تشریف لے جا رہے تھے تو آپ نے دیکھا کہ ایک شخص ایک عورت کے ساتھ بیٹھا ہوا ہے اور قریب ہی کے اندر ایک بوٹل پڑی ہوئی. دریا کے کنارے عورت ساتھ میں اور بوٹل. مان ذہن میں ایک خیال آ گیا, عجیب آدمی ہے, اسے ذرا بھی خیال نہیں. اور یہ خیال آ گیا میں تو کم سے کم اس سے بہتر ہوں. توجہ چاہوں گا جملے پر. بایزید بسطامی علیہ الرحمہ کو یہ خیال آیا کہ میں تو اس سے بہتر ہوں. یعنی ذہن کے پتہ نہیں یہ غلط کام کے لیے یا اس میں شراب ہے یا کیا ہے, تو اس سے آپ کے ذہن میں یہ خیال آیا کہ چلو اللہ کا شکر ہے میں اس سے تو بہتر ہوں. اچانک یہ خیال آتے ہی سامنے سمندر تھا, طوفان اٹھا سمندر, اور سمندر کے اندر ایک کشتی تھی جو ہچکولے کھانے لگی. اس میں 6 لوگ سوار تھے. وہ نوجوان جو عورت کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا اس نے فوراً دریا میں چھلانگ لگا دی, اور چھلانگ لگا کر جیسے تیسے کر کے وہ 6 لوگوں کو بچا کر کنارے پر لے آیا. اور پھر اس کے بعد اس کے چھلانگ لگانے کو دیکھ کر بایزید بسطامی حیرت میں تھے کہ یہ دریا میں اپنی جان کو داؤ پہ لگاتے ہوئے چھلانگ لگا دیا ہے, دیکھو ذرا کیا کرتا ہے. جب بچا کے لے کر کے آئے تو بایزید بسطامی علیہ الرحمہ سے کہتا ہے بایزید ایک کو تو بچا لیتے, بایزید ایک کو تو بچا لیتے. اور سنو بایزید, یہ میرے ساتھ بیٹھی ہوئی میری ماں ہے اور یہ بوٹل پانی کا ہے. بایزید نے مٹی اٹھائی اپنے سر پر ڈالی اور کہا افسوس افسوس افسوس, میں نے کیا کہہ دیا کہ میں اس سے بہتر ہوں, یہ تو مجھ سے کروڑوں گنا بہتر ہے. اور پھر کہنے لگے آج کے بعد میں اپنے آپ کو کسی سے بہتر نہیں سمجھوں گا. یہ کہتے ہوئے ابھی جا ہی رہے تھے کہ مولا نے امتحان میں گرفتار کر دیا. ایک شخص اپنے کتے کو لے کر کے آ رہا تھا. اس نے بایزید بسطامی علیہ الرحمہ سے پوچھا او بایزید ذرا یہ تو بتاؤ میرا کتا بہتر ہے یا تم بہتر. اس نے کہ دل میں ارادہ کر لیا تھا نا کہ میں اپنے آپ کو دوسرے سے بہتر نہیں سمجھوں گا. تو قدرت نے فوراً امتحان میں ذرا دیکھوں بایزید اب کیا کہتے ہیں, امتحان میں ڈال دیا فوراً. بایزید بسطامی سے اس شخص نے کہا کہ میرا کتا بہتر ہے یا تم بہتر ہو. اب جواب سنیے بایزید بسطامی علیہ الرحمہ کا. فرماتے ہیں اگر میرا خاتمہ ایمان پر ہوا تو میں بہتر ہوں, ورنہ یہ کتا بہتر ہے. کہاں ہیں ہم, کس دنیا میں جی رہے ہیں. اللہ والے کبھی خود کو کچھ سمجھتے ہی نہیں تھے, وہ خدا ہی کو سب کچھ سمجھتے تھے اور اس کے سامنے جھک جاتے, بچھ جاتے تھے, اس کے حکم کے سامنے سرنڈر ہو جاتے. کون اللہ کے حکم کے سامنے سرنڈر نہیں ہوتا؟ جس کے اندر تکبر ہوتا ہے, کبھی مال کا تکبر, کبھی شہرت کا. اس کو میں اگزامپل کے ذریعے بتاؤں کہ آج تھوڑی سی دولت آ گئی تو لوگ اپنی آفس کے اندر چھوٹی سی عبادت گاہ جیسا کمرہ بنا لیتے ہیں, اور مسجد میں صرف جمعہ کو خطبے کے ٹائم پر آنا وہ اپنی شان سمجھتے ہیں. جلدی سے مسجد کے اندر آنا وہ یہ سمجھتے یہ تو غریبوں کا کام ہے, ہمارے پاس کیا کمی ہے, ہم تو جائیں گے جمعہ کی نماز 2 رکعت پڑھ کر کے چلے آئیں گے. یہ بچھنا نہیں ہوا, یہ بچھنا نہیں. بچھنا اس کو کہتے ہیں کہ تمہارے پاس سب کچھ ہونے کے بعد بھی تم خود کو کچھ نہ سمجھو, خدا کے سامنے اپنے آپ کو ذلیل پست اور اپنے آپ کو حقیر سمجھو. جب خدا کے سامنے کوئی اپنے آپ کو ذلیل و پست و حقیر سمجھتا ہے اللہ اسے بلندی عطا فرما. اب تھوڑا سا میں بزرگوں نے تواضع کی الگ الگ تعریف فرمائی ہے, عاجزی انکساری کیا ہے تھوڑا سا سمجھیں. میں بڑی بات تو نہیں کرتا, تحدیث نعمت کی خاطر کہتا ہوں کہ اگر اس کو آپ نے آج سمجھ لیا اور کوشش کی اپنے آپ کو اس سانچے میں ڈالنے کی تو اللہ تعالیٰ یقیناً اللہ کی ذات سے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ بلندی عطا فرمائے گا. اب سنیے تواضع کسے کہتے ہیں. حضرت شیخ فضیل بن عیاض علیہ الرحمہ فرماتے ہیں, بڑے زبردست محدث گزرے ہیں, بڑے زبردست. مدینہ منورہ کے اندر مسجد نبی شریف میں درس دیا کرتے, اور جس راستے سے حضرت فضیل بن عیاض گزرتے تھے نا اس راستے میں جانور کبھی پلیدی نہیں کرتا. وہ جانتا تھا کہ یہ راستہ فضیل بن عیاض کے گزرنے کا راستہ, جانور بھی اس راستے کا احترام کرتا جس راستے سے حضرت فضیل بن عیاض جاتے. ایک دن اس راستے سے ایک بزرگ گزر رہے تھے, دیکھا تو وہاں نجاست پڑی ہوئی تھی, چیخ نکل گئی, کیا فضیل اب اس دنیا میں نہیں رہے؟ تحقیق کرنے پر پتہ چلا کہ ہاں حضرت فضیل بن عیاض کا وصال ہو گیا. تو مدینے کے علماء اور مشائخ کہنے لگے کہ فضیل اس دنیا سے نہیں گیا, اللہ کا ڈر اس دنیا سے چلا گیا.